اور اب اس قسم کے بیان ہے کون گر رہا ہے یہ تو ان کو پتہ ہے کون گر رہا ہے. پارٹی ختم ہو گئی بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر کے بیانات دے رہے ہیں. ان کو یہی کہیں گے the number you have dialed is not responding at the moment. Please dial after 3 years. After 3 years. 3 years کے بعد 5 سال پورے کرنے ہیں آپ نے. عمران خان نے انشاءاللہ عمران خان صاحب نے انشاءاللہ نہ صرف یہ والے 5 سال بلکہ اس کے بعد بھی 5 سال. تو ابھی اچھا آج سے تقریباً کوئی 1.5 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو لاگ کیا تھا یوٹیوب کے اوپر, اور میرا جو سٹینڈ تھا اس میں میرا سٹینڈس بھی یہی تھا کہ 2 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو معیشت ملی ہے تباہ حال کیفیت میں تھی, ٹیک آف کی کنڈیشن میں تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا ایک گلوبل پینڈیمک ہے, اس میں نہ خان صاحب کا قصور ہے نہ دنیا کے کسی بھی رہنما کا قصور ہے. گلوبل پینڈیمک آ گیا تو آ گیا, پھر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا. تو خان صاحب اس حوالے سے لکی ضرور ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو ایک ٹائم یہ 3 سال کا مل جانا ہے, اور آگے بھی کیونکہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی نا کہ یار یہ پوری معیشت آلریڈی تباہ تھی, اوپر سے یہ گلے پہ پڑ گیا ہمارے کرونا. میرا انالیسز سو فار وہ یہی رہا ہے کہ خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ 10 سال تک جو ہے نا وہ ہی از ویری مچ دیئر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا پوری کی اکانومی کو جی تباہ کیا ہے, جی, بہت برے حالات ہو گئے ہیں. کرونا آیا, کرونا سے پہلے ہماری جو معیشت تھی نا وہ تیزی سے بحالی کی طرف جا رہی تھی, اسٹیبلٹی تھی. سب نے کہا, ورلڈ بینک نے کہا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا, موڈیز کی ریٹنگ ہماری پازیٹیو ہوگی. سارے انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو کر گئی ہے, اسٹیبل ہو گئی ہے اور ٹیک آف کرنی ہے, ٹیک آف سٹیج تھی. تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ پرابلم آ گیا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے ابھی, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے ابھی, جی چلا گیا. یہ آج کی جی ڈی پی کا ایک ایشو ہے, لیکن وہ کیونکہ کرونا آ گیا اور بہت سارے مسائل آ گئے. پاکستان کا پرابلم کیا رہا, پاکستان کے خرچے زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے. یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر گھر کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے. تو اس توازن کو ٹھیک کرنا, پہلے خرچے اور آمدنی برابر کرنا تاکہ گزارا ہو, اس کے بعد آمدنی بڑھا کے خرچے کم کرنا, یہ اس گورنمنٹ کی اپروچ ہے اور ادھر لے کر کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں, لوگ 2 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, آلموسٹ 2 سال کا مقابلہ کرتے ہیں یہ 40 سال جو بار بار آ کے اقتدار میں رہے اور اپنے آپ کو امیر کیا. ان کی اومنیاں اوپر گئیں, ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں, بیرون ملک اثاثے اوپر گئے, قوم نیچے گئی, یہ ترقی کر گئے. ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا, 2 سال بھی نہیں ہوئے, 2 سال. تو میں یہی کہوں گا کہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے, کہاں 2 سال اور کہاں 30-40 سال. لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, جو میز لے رہے ہیں. پہلے کسی نے عام آدمی کی بات نہیں کی. آج گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ غریب کا پرسان حال کون ہے, وہ کہیں گے عمران خان. آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان نے سوشل ویلفیئر سکیمز نکالی ہیں احساس کے تحت, وہ بہت زبردست ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. کیوں کہتی ہیں کہ عام آدمی تک, غریب پسا ہوا طبقہ, مزدور, محنت کش, غریب ترین لوگوں تک ایک زبردست شفاف طریقے سے امداد بھی پہنچائی جاتی ہے. اب ہیلتھ کارڈ جو ہے, جس نے خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال جب ہماری حکومت تھی, تو شروع میں یہی لوگ کہتے تھے کہ کدھر ہے تبدیلی, کدھر ہے تبدیلی. ہیلتھ کارڈ جو تھا وہ جب لوگوں نے دیکھا جس طرح سے پورے 5 سال میں جس طرح لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ پہنچا غریبوں کے پاس, کہ 7,20,000 روپیہ حکومت ذمہ داری لے لیتی ہے غریب آدمی کے علاج کی. آپ کو کوئی بھی مرض ہو, کچھ بھی ہو, آپ کے پاس کارڈ ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ پنجاب میں بھی شروع ہو گیا, پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. سندھ کے لیے بھی ہوگا؟ جی سب کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, سب کے لیے, اکراس دا بورڈ. اس میں کوئی نہیں ہے کون سی پارٹی سے ہے, کون سی جگہ سے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے. اور کوئی کمپیریزن نہیں, کوئی نسلی امتیاز نہیں, کوئی صوبائی امتیاز نہیں, سب کے لیے اکراس دا بورڈ ایک جیسا ہوگا. اکراس دا بورڈ ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے ہیلتھ کارڈ اور ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عوام کے لیے آج سے پہلے نہیں ہوئی. تو لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے الیکشن میں, لیکن ڈیبیٹس لوگ کرتے ہیں. پہلے 15 منٹ میں اپوزیشن نے کہا پارلیمنٹ کے اندر, جب عمران خان صاحب کی
स्पीच हुई थी, फर्स्ट स्पीच जी जी, पहले 15 मिनट में कह दिया हुकूमत फेल हो गई है। हाँ जी, ये तो ट्रेंड है। अच्छा, मैं इसी पे ये सवाल करना चाह रहा था, ये किस तरह का ट्रेंड है हमारे मुल्क में फैसल जावेद साहब, कि गवर्नमेंट किसी की भी आती है तो पहले महीने से चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि बस अब 2 महीने रह गए, अब 3 महीने रह गए, वही सियासी शोबदबाज हैं जो कि एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, और हर 3 महीने के बाद एक नया भौचाल पैदा हो जाता है। तो किस तरह की डिस्टर्बेंस है, ये हमारे सिस्टम का मामला है या फिर हम आदी हो चुके हैं कि नहीं अब ऐसे ही चलते रहना है? अभी देखें ना, किसी ने 5 साल भी मुकम्मल किए तो हर 2 महीने 4 महीने बाद यही बात आ रही थी, और अभी आप लोगों को 2 साल भी नहीं हुए लेकिन हर 3 महीने बाद यही बात आ रही है कि जी अब तो ये गए के गए। कल एक तज्जियाकार थे मेरे शो में, वो कह रहे हैं कि जी जब धरना हुआ था मौलाना साहब का, मौलाना फजल रहमान का, अक्टूबर 2019 में, उस वक्त से चीज़ें खान साहब के हाथ से निकलना शुरू हो गई थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह का एनालिसिस टीवी पे हो रहा है। सर मैं बताऊं, ये जो एनालिसिस होते हैं ना, ये होते हैं व्यूअरशिप और अटेंशन ग्रैबिंग के लिए होते हैं। ट्रू, ठीक है, आप समझते हैं इस आर्ट को। जी जी, और ये लोगों को भी बता दें कि कोई ऐसी बात कर दें कि लोगों की टेंशन ले लें, सेंसेशन डेवलप हो जाए, हाँ सनसनी पैदा कर दें। ये नहीं देखें कि ये सच है या गलत है, बस बोल दें। हर किस्म का तज्जिया हो सकता है, हर किस्म का, कोई इधर से मुड़ सकता है, कोई उधर से मुड़ सकता है, कर सकते हैं। इन दी एंड देखें, जो सच की है ना ताकत, वो सच की होती है। सच पे मबनी जो रिपोर्टिंग है, सच पे मबनी जो बात है ना, उसमें ताकत होती है। आप इसको मत देखें, आर्टिफिशियल ग्रोथ को मत देखें, ये कहीं इंसान को नहीं लेके जाती। अच्छा, अब आप केपी की बात कर रहे थे तो केपी के हवाले से एक सवाल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं हर दफ़ा आपसे पूछता हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट BRT 2020 आ गया, BRT अभी तक लॉन्च नहीं हुई, उस पर कितना टाइम लगेगा? वैसे ये आपका प्रोग्रेटिव नहीं है, लेकिन केपी है, बट आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं PTI को, पता तो होगा कब तक? एक बार फिर पूछ के बताऊंगा। अच्छा मुझे भी नहीं पता क्यों बंदा वैसे बैठ के बात करे, इतना टाइम क्यों, मतलब नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल अब मैं क्या बात करूं। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, ज़रूर, प्लीज़। इमरान खान साहब का खैबर पख्तूनख्वा में जो इनकलाबी काम किए 5 साल जहाँ कंप्लीट किए थे, जी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो, जी, हर लिहाज से, तालीम कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूलों में निज़ाम तालीम बेहतर होने की वजह से गए थे, चाहे कोई भी शोबा हो, गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कायम की कि मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में एक ही पार्टी की हुकूमत ना सिर्फ रिपीट होती है, जी, जो कि पहले नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि डबल वोट लेके आती है। जी, डबल वोट, पिछले बारी से ज्यादा डबल वोट लेके आती है, और 2/3 मेजॉरिटी भी बना देते हैं असेंबली के अंदर। तो लोग शुरू में यही कहते थे, आपने BRT का जिक्र किया ना जी, तो BRT तो आखिर में आ गई ना बीच में, और शुरू में ये लोग यही कहते थे कि किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा, किधर है, 2-3 साल तक कहते रहे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वाकई में आम आदमी के लिए, देखें जो रिफॉर्म्स है ना वो लॉन्ग टर्म होती हैं, वो फ़ौरन से नहीं हो जाती चीज़ें, लोगों पे जो असरात आते हैं ना उसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क में, हमें हकीकत तस्लीम करनी होगी। तभी सेंस ऑफ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को माने कि चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर आप ठीक करेंगे ना। एक मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाएं, वो कहने जी ठीक है, आप कहने नहीं चल रही भाई, वो कहने जी ठीक है, नहीं है ठीक, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। अब आप कहें जी 1 मिनट में ठीक करके दे दो, क्या भाई 2 दिन खड़ी रहेगी गाड़ी, काम करूँगा, ठीक करूँगा, तो एकदम से चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए कोई भी आप परफॉर्मेंस पे जब बात करें तो उस पर आप ये देख लें कि एक लीडर उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया, क्या उसने ज़िंदगी में कुछ जब कहा करके नहीं दिखाया, अल्लाह के फजल से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट, अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाते आए हैं। उनमें एक ऐसा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक शख्स जो 92 के वर्ल्ड कप में 1 पॉइंट से वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँच सकता है, तो कोरोना मुझे ये लगता है कि ये फेस सेविंग हो सकती है, और उसके बाद 5 साल और। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इत्तेहादियों का मामला तो अपनी जगह पर है ही है, ये जो विफाक और सिंध के दरमियान चल रहा है, लोगों में एक परसेप्शन डेवलप हो रही है कि विफाक इतना बड़ा है, खान साहब एज ए लीडर बहुत बड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनका और सिंध का कोई बनता नहीं है जोड़ के रोज़ाना बयानात या बयानबाजी होती रहे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے, بیچ میں کرونا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا پرابلم 18ویں ترمیم ہے. اچھا 18ویں ترمیم پرابلم ہے کو ایویلویٹ کرنا ہوگا. اس میں ہے پرابلمز. 18ویں ترمیم ایک تو بہت بڑی ہے, ایک وقت میں خان صاحب اس کے حق میں تھے, اس میں بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, اس میں 100 سے زیادہ چیزیں ہیں جی, بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور وہ ٹھیک کرنی ہوں گی. اور کنسنسس بون آف کنٹینشن 18th امینڈمنٹ ہے. یس 18th امینڈمنٹ از دی پرابلم, از دی ایکچوئل پرابلم. ہاں وائی, اب میں بتاتا ہوں آپ کو, اس میں بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کنسنسس کے ساتھ, اس پہ پارٹیاں بیٹھ کے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, اس میں ترمیم کریں, اس کو بہتر کریں. عوام کو کیا ملا 18ویں ترمیم سے, سوال یہ پہلے یہ دیکھنا ہے. جی جی, صوبہ وفاق پہ ڈالتا رہا, ہاں جی, وفاق صوبے پہ ڈالتا رہا, عوام دیکھتی رہی میرے لیے کیا ہے, مجھے کیا ملا اس میں. ٹھیک ہے نا, عوام تو یہی دیکھتی رہی. تو پھر اس ترمیم کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے. ابھی یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کی مشکل سے 4000 ارب آمدنی ہے, صوبوں کو بھی جاتا ہے, وفاق کے پاس کچھ نہیں کے پاس بچتا نہیں ہے, مائنس میں جاتا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا, جو میں بجٹ دیکھ رہا تھا اس کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے. 2000 ارب تو ادھر ہی قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, انٹرسٹ پہ چلا جاتا ہے, جو ان کے پہاڑ انہوں نے چڑھایا پاکستان کے اوپر. 6000 ارب قرضہ تھا نا جناب مشرف جب گئے. جی جی, تو صرف 10 سال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اقتدار میں صرف 10 سالوں میں یہ 6000 ارب 30,000 ارب پہ چلا گیا. اور آپ کے 2 سالوں میں کتنا بڑا ہے؟ ہم تو اتار رہے ہیں جی, اتار رہے ہیں, انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں انہی کے قرضوں پہ. ان کے قرضے اتارنے کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں نا. ہم نے تو کہا کہ اپروچ دیکھیں کہ خرچے اور آمدنی کو ہم نے پہلے برابر کرنا ہے. ابھی تو بتا رہا ہوں 4000 ارب ٹوٹل ہے, مائنس میں جاتا ہے. تو ہمیں کافی چیزوں کو دیکھنا ہوگا, نظر ثانی کرنی ہوگی 18ویں ترمیم کے اوپر. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور فیصل بھائی یہاں پر ایک کمپلیمنٹ تو میں دوں گا اور وہ دینا بنتا ہے. گزشتہ تقریباً 1 سال سے ایک بات چل رہی تھی کہ شاید حکومت پاکستان ختم نبوت کے معاملے کے اوپر اتنی سیریس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وفاق اتنا سیریس نہیں ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو قرارداد پیش ہوئی اور جس طرح علی محمد خان صاحب کی طرف سے معاملات آگے بڑھے اور نصاب میں یہ شامل کیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے. فار دس میری طرف سے, ہم سب کی طرف سے, ہم سب مسلمانوں کی طرف سے پرائم منسٹر پاکستان آپ سب کو سلوٹ ہے سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.